جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں گھاروں سے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے فرزند صاحبزادہ پیر زین العابدین قریشی کا دورہ ٹھٹھہ کراچی سے آتے ہوئے گھاروں اور گجو شہر میں صدر تحریک انصاف میر پور خاص ریجن کے صدر اکبر پلی، پاکستان تحریک انصاف ضلع ٹھٹھہ کے صدر رئیس ارسلان خان بروہی، خلیفہ غوثیہ جماعت سائیں غلام علی دنس، سائیں جاوید درس پی ٹی آئی ٹھٹھہ کے سینئر رہنما میر فیضان خان بروہی، خوش محمد عباسی ذوالفقار گہو، پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے رہنما مراد خان، جاوید لطیف میمن، وقار میمن اور مظہر میمن کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ ٹھٹھہ پہنچنے پر غوثیہ جماعت کے ٹھٹھہ کے چیف خلیفہ پیر نور نبی شاہ کی جانب سے ان کو استقبال دیا گیا۔ اس موقع پر صاحبزادہ پیر زین العابدین نے مریدین کے لیے خاص دعا کی، جس کے بعد بدین دورے کے لیے روانہ ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید چاڈیو، KC نیوز گھاروں سے۔ خبر شامل کرتے ہیں تربت کیٹ سے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی خواتین سیکرٹری MPA محترمہ زینت شہوانی، ایڈوکیٹ CC ممبر شمائلہ اسماعیل، CC ممبر منورہ سلطانہ کا دورہ کیٹ۔ گلزار ہاؤس گوگدان میں ڈسٹرکٹ کیٹ کی خواتین سیکرٹری فریال گلزار کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ UC گوگدان کے مختلف علاقے شانزد، پٹھان کوٹ، بندک، تنزک، ڈھنگ، سری کوہن سات ملہ اسکیم گوگدان سے 23 یونٹ تشکیل دیے گئے۔ خواتین کے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت۔ اختر جان مینگل کے حق میں نعرے بازی۔ خواتین کا زبردست جوش و خروش کیٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کو مزید فروغ دینے کے لیے دن رات ایک کریں گے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کی خواتین کو کیٹ میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ضلعی خواتین سیکرٹری فریال گلزار کا پنیال سے خطاب۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوام کی خدمت میں دن رات ایک کرے گی۔ CC ممبر شمائلہ اسماعیل بلوچستان کے ساحل و وسائل پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ CC ممبر منورہ سلطانہ کیٹ کی سرزمین پر خواتین کی بڑی تعداد کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر جان مینگل کا پیغام گھر گھر پہنچا دیں۔ کیٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گی۔ مرکزی خواتین سیکرٹری بلوچستان نیشنل پارٹی MPA زینت شہوانی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی اخلاق کی KC نیوز تربت کیٹ سے۔ آپ کو بتاتے چلیں ڈیرہ غازی خان سے سلیکٹڈ حکمران پاکستان اور عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف عوام کے دکھ درد تکلیف کا مداوع کرنے کے بجائے حکمران ان میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ان مظالم کے خلاف عوامی غیظ و غضب کے مظاہرہ PDM کے جلسوں کی صورت میں ہوتا رہا تو حکومت کو کورونا بھی یاد آ گیا۔ ہمارے جلسے پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہیں گے۔ موجودہ حکمران عالمی سامراج کے ایجنٹ ہیں۔ عالمی سامراج کو اسلام کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد صفی اللہ نے ضلعی مجلس عاملہ سے ملتان PDM جلسے میں شرکت کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ رپورٹ لینے کے بعد کیا۔ سینئر نائب امیر پنجاب ضلعی امیر JUI ڈیرہ غازی خان مولانا اقبال رشید نے کہا کہ 30 نومبر ملتان جلسے کے لیے JUI ڈیرہ غازی خان مکمل طور پر تیار ہے۔ تینوں تحصیلیں اور ان کے اس 80 سے زائد یونٹس میں تیاریاں جاری ہیں۔ پاکستانی عوام نااہل اور سلیکٹڈ حکمرانوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ PDM میں شامل تمام جماعتیں مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ عوام کی داد رسی پاکستان کے اسلامی فلاحی تشخص کی بقا، بے روزگاری، لاقانونیت سے نجات میدان عمل میں ہے، جس کا عملی مظاہرہ ملتان میں 30 نومبر کو کیا جائے گا۔ اجلاس میں ضلع کے مکمل عاملہ تحصیل ڈیرہ غازی خان اور کوچھٹا کے امیر جنرل سیکرٹری نے خصوصی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں حمزہ حمید KC نیوز ڈیرہ غازی خان۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں بھریا سٹی سے تھانے سے دن دہاڑے متعدد کیسوں میں ملوث تو ملزم دیدار میر جد علی دوست بروہی پولیس کی تحویل سے تھانے سے فرار ہو گئے۔ پولیس فرار ملزم کے سبب سخت پریشان SSP نوشہر فیروز نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اہلکاروں کو لاک اپ کر دیا۔ لاک اپ میں اہلکاروں میں SHO بھریا، ہیڈ محرر سونارو لاڑک، جمعیدار عمر بلادی، 3 کانسٹیبل سمیت شامل بھریا سٹی تھانے میں لاک اپ اہلکاروں کے خلاف مختلف مقدمات درج کر لیے گئے۔
فرار ہوئے ملزمان مختلف وارداتوں، روپوش اور چوریوں میں ملوث تھے۔ پولیس نے ملزمان کو پکڑنے کے لیے بہت کوشش کی پر وہ ہاتھ نہ آ سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، کیسی نیوز مٹھیانی سے۔ فاضل پور کے معروف ڈینٹل سرجن ڈاکٹر محمد زین العابدین اباب کی کلینک میں جدید مشینری کے ذریعے دانتوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اباب کے شہر فاضل پور میں علاج کی سہولت میسر ہے۔ دانت خداوندی نعمت ہے، ان کی حفاظت کرنا اہم ہے۔ ایڈریس پرانا ڈاک خانہ روڈ، فاضل پور۔ رپورٹ رانا محبوب حسین، کیسی نیوز فاضل پور سے۔ خبر شامل کرتے ہیں اب سے۔ اب چند روز پہلے بننے والا ساکران روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عوام ذلیل اور خوار۔ جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے، دھول مٹی اڑنے سے اب مختلف بیماریاں پھیلنے لگی۔ دھول مٹی سے آنکھ، سانس اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی۔ 10 منٹ کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ روڈ کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ یہ وہ ساکران روڈ ہے جو کہ ہب اور کراچی سے دوریجی شاہ نورانی لوہی زوٹا اور اٹک سیمنٹ فیکٹری درگاہ سسی پنوں کو ہب شہر سے ملاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا اپنا ہی حلقہ انتخابات ہے۔ عوام کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید مری، کیسی نیوز ہب ساکران سے۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے احکامات۔ ڈپٹی سی ای او میٹروپولیٹن کارپوریشن جواد الحسن گوندل کا اپنی نگرانی میں شہر کے مین بازار صدر بازار میں سبزی منڈی چوک پر عرصے دراز سے کچرے کی جگہ کا منظر پیش کرنے والی جگہ پر شہر کی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچرا ہٹوا کر وہاں پر نئی ٹف ٹائل لگوائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ثناء اللہ وڈوری، کیسی نیوز ڈیرہ غازی خان سے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں پنجاب حکومت کی ہدایت پر عمل پیرا کرتے ہوئے تحصیل چشتیاں میں اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر چشتیاں عمر سرور کی سربراہی میں فوکل پرسن عدیل افضل، میڈیا کوآرڈینیٹر ٹائیگر فورس رانا وقار احسن اور بلدیہ چشتیاں انکروچمنٹ انچارج رانا راشد شاہد بلوچ اور ان کی ٹیم کے ہمراہ شہر بھر کے مختلف علاقوں میں انکروچمنٹ جاری ہے۔ بلدیاتی ذرائع کے مطابق 11 نومبر بروز بدھ پورے شہر میں ناجائز تجاوزات کو ختم کرنے کے حوالے سے اعلانات کروائے گئے، جس کے بعد عوام نے انتظامیہ کے ساتھ دیتے ہوئے بہت سی جگہوں پر سے ناجائز تجاوزات کو خود ختم کر دیا۔ مزید جناح ٹاؤن میں موجود لکڑی اور آرائے جات سیانوا روڈ پر واقع ہیوی وہیکل ورک شاپ سمیت کچھ آرائے جات لوہے کے دکانوں کے باہر کھڑے تمام ناجائز تجاوزات ہٹا دیے گئے۔ ان ناجائز تجاوزات کی وجہ سے تقریباً 120 فٹ روڈ ناجائز تجاوزات قائم ہونے کی وجہ سے تقریباً 15 فٹ سے 20 فٹ رہ گیا تھا، جس کے باعث ٹریفک اور اہل علاقہ کو گزرنے میں عرصہ دراز سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عوامی اور سماجی شخصیات نے حکومت پنجاب اور اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر چشتیاں عمر سرور کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی، کیسی نیوز بہاول نگر سے۔ خبر شامل کرتے ہیں تربت کیل سے۔ بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پنجاب کے مرکزی وائس چیئرمین بہیر صالح ایڈوکیٹ کی قیادت میں تربت یونیورسٹی کے طالب علم یاسر ہیگر کے پیرنٹی نارکوٹکس کی طرف سے اس پر مبینہ تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، جس میں بی ایس او بجار، بی ایس او تربت یونیورسٹی اور ڈگری کالج کے طلباء شرکت کی، جس میں بی ایس او بجار کے وائس چیئرمین بہیر صالح ایڈوکیٹ، بی ایس او تربت کے صدر کریم شمبی، یاسر بیگر اور ظفر بلوچ نے خطاب کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی اخلاق کی، کیسی نیوز تربت سے۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر راجن پور فیصل گلزار کا ڈپٹی کمشنر راجن پور کے ہمراہ کوٹ مٹھن دربار حضرت خواجہ غلام فرید کا دورے میں دربار کے منتظمین سے ملاقات کی، سیکیورٹی صورتحال اور عرس مبارک کے دوران انتظامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد ڈی پی او راجن پور نے دربار کے اطراف انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا، سی سی ٹی وی کیمرہ کنٹرول روم کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او راجن پور فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ دوران عرس سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ راجن پور پولیس اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سیکیورٹی کے تمام انتظامات پورے کرے گی۔ عرس اور دربار کی سیکیورٹی کو 3 لیئر سیکیورٹی میں تقسیم کیا جائے گا۔
زائرین کو حالیہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ہی داخلے کی اجازت ہوگی۔ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس پر واک تھرو گیٹس اور فزیکل سرچنگ کی جائے گی۔ عرس کے تمام داخلی خارجی دربار کی جانب سے جانے والے تمام راستوں کی سرچنگ سویپنگ کروائی جائے گی۔ سی سی ٹی وی کیمرہ جات اور ڈرون کیمروں کے ذریعے عرس اور دربار کی نگرانی کی جائے گی۔ ٹریفک کی بلا تعطل روانی کے لیے ایک جامع روٹ پلان جاری کیا جائے گا۔ عرس کے دنوں میں ایلیٹ پولیس فورس اور پنجاب پولیس فورس کے جوان گشت گنا رہیں گے۔ عرس کے دوران کورونا کے حوالے سے تمام ایس او پیز کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد بخشاسی، KC نیوز راجن پور سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں تربت سے ملا عمر کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ جنازے میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ملا عمر کو گزشتہ شام گئے پولیس نے فائرنگ کے تبادلے میں 2 بیٹوں سمیت ہلاک کر دیا تھا۔ ان کا بیٹوں سمیت نماز جنازہ گوگدان کے قبرستان میں ادا کر دیا گیا، جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ مذہبی طبقے نے بھی شرکت کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی، KC نیوز تربت کیٹ سے۔ خبر شامل کرتے ہیں آپ سے پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد، اسمگلرز گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کوسٹ گارڈز نے واندر بلوچستان کے قریب واقع ناکہ کھاری چیک پوسٹ پر کوئٹہ ٹو کراچی 2 مختلف مسافر کوچوں میں سوار 2 مسافروں سے 7 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی کرسٹل، 1 مسافر سے 8 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد کر کے مسافر اسمگلرز کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ ایک اور کارروائی میں موبائل گشت کے دوران واندر شہر کے قریب ڈام کے علاقے سے غیر قانونی طریقے سے چھپایا گیا 51,800 لیٹر ایرانی ڈیزل برآمد کر لیا گیا۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت تقریباً 27 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ برآمد شدہ منشیات ڈیزل اور 3 اسمگلرز کو حراست میں لے کر مزید تفتیش جاری ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ ہر قسم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کی ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ رپورٹ کر رہے ہیں سعید مری، KC نیوز ہب ساکران سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کوٹ چھٹا سے سخی سرور ٹاؤن کمیٹی میں ہفتہ شان رحمت للعالمین کی مناسبت سے سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیرت النبی کانفرنس میں AC اسد خان چانڈیا، چیف آفیسر چودھری محمد ارشد، علماء اکرام، اساتذہ اکرام نے شرکت کی۔ علماء اکرام، معززین علاقہ، طلباء نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ علماء اکرام نے فرانسیسی حکومت کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر شدید مذمت کی۔ طلباء کے سیرت النبی کانفرنس میں سیرت طیبہ کے حوالے سے تقریری مقابلے بھی منعقد ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ چھٹا اسد خان چانڈیا نے کہا کہ ہفتہ شان رحمت للعالمین منانے کا مقصد دنیا کو حضور سے محبت کا پیغام دینا ہے۔ تحصیل بھر ریلیاں سیرت النبی کانفرنس کے پروگرام جاری ہیں۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین میں سیرت النبی کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آگاہ کرتے ہیں آپ کو گوادر سے پورٹ روڈ پر پیٹرول کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، 3 دکانیں جل کر خاک۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں گوادر سے پورٹ روڈ پر پیٹرول کی دکان پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، 3 دکانیں جل کر خاکستر۔ بلدیہ اور پاک نیوی کی فائر بریگیڈر کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ پر قابو پانے سے قریبی دکانیں جلنے سے محفوظ رہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شعیب غنی، کلات کی، KC نیوز گوادر بلوچستان سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں سے محفل میلاد کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ محفل میلاد کی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور، CEO بلدیہ ارشد اطلاع، چشتیاں ٹائیگر فورس کے اراکین کے علاوہ مؤسسین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل میلاد میں مقررین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ محفل میلاد کی تقریب میں چشتیاں کے صحافی حضرات بھی شریک ہوئے۔ محفل میلاد میں عوام نے شامل ہو کر اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اس قدم کو سراہا۔ رپورٹ کر رہے ہیں خضر حسین کریمی، KC نیوز بہاول نگر سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں نوڈیرو سے شاہ لطیف لوکل گورنمنٹ امپلائیز یونین سندھ کے صدر حافظ مشتاق احمد قریجر نے میونسپل کمیٹی نوڈیرو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی پریس کلب کے باہر کامیاب دھرنے کے بعد سندھ حکومت کے ساتھ کامیاب بات چیت ہوئی۔
حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، کوئی بھی بلدیاتی ملازم برطرف نہیں ہوگا۔ ہماری حکومت سے گفتگو 2012 اور 2013 کے ملازمین کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہم نے سندھ حکومت سے یہ واضح کیا، اگر کسی بھی ملازم کو نقصان ہوا تو کمیٹی کو تسلیم نہیں کریں گے، جس کا حکومت نے ہمیں یقین دلوایا کہ ہم کسی بھی ملازم کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لوکل گورنمنٹ صوبہ سندھ کی سیکٹری سے گفتگو میں 13 مطالبات کا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، جس کے بعد صوبائی سیکٹری نے 4 ماہ میں ڈویژنل سطح پر ملازمین کا بایو ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے بعد ایک کاپی ہمیں دی گئی۔ 4 ماہ کے دوران AG سندھ سے بھی میٹنگ کی جائے گی، سارے معاملات طے کیے جائیں گے۔ ملازمین کی تنخواہیں آن لائن کروانے کا طریقہ بھی وہی ہے۔ 2012 سے 2013 کے ملازمین کی ملازمتیں ختم کرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اگر ہمیں ایسی بات سمجھ میں آئی تو ہمیں ان سے مل کر سب سے پہلے تحریک چلائیں گے۔ اس موقع پر احمد جمال، شراز سومرو، نثار سیٹھیار اور دیگر موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں امام علی ابڑو، KC نیوز، نوڈیرو سے۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلے مورو سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو گندم کاشت کے حوالے سے معلومات دینے کے لیے فوجی فرٹیلائزر کمپنی لمیٹڈ ریجنل نواب شاہ کی جانب سے گندم کے منافع بخش کاشت کے موضوع پر لیکچر سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں آبادگاروں کو لیکچر دیتے ہوئے ہیڈ آف فارم ایڈوائزری سینٹر حیدرآباد عبدالجلیل ڈراور نے کہا کہ گندم غذائی لحاظ سے بنیادی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ دنیا کی تقریباً 1/3 سے زیادہ آبادی کی خوراک کا انحصار گندم پر ہے۔ اس طرح پاکستان کی اوسط پیداوار تقریباً 31 من فی ایکڑ رہی، جو پیداواری صلاحیت کی نصف سے بھی کم ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم میں بارشوں میں تقریباً 2 سال سے گندم کی فصل پر مختلف نسل کے کیڑوں کے حملوں سے گندم کی پیداوار میں کمی کی بڑی وجہ ہے۔ دیگر وجوہات میں کاشت میں تاخیر، غیر معیاری اور کم مقدار میں بیج کا استعمال، کھادوں کا غیر متوازن اور غلط طریقہ استعمال، جڑی بوٹیوں کی بہتات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ہمارے ملک میں ترقی پسند کاشتکار ملک کی اوسط پیداوار سے تقریباً دگنی پیداوار لے رہے ہیں۔ ریجنل مینیجر قدیر احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو چاہیے زیادہ پیداواری صلاحیت کی حامل گندم کی ترقی دادہ اقسام کے صحت مند اور صاف ستھرا بیج ہی فی ایکڑ پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کا ضامن ہوتا ہے۔ جبکہ غلام مصطفیٰ میمن نے کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی کاشت کا موزوں ترین وقت 1 تا 30 نومبر ہے۔ اس دوران کاشت کی صورت میں فی ایکڑ 40 تا 50 کلو گرام استعمال کریں۔ 1 تا 10 دسمبر تک کاشت کی صورت میں 50 تا 55 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں۔ 10 دسمبر کے بعد کاشت کی صورت میں شرح بیج 1 کلو گرام فی دن کے حساب سے اضافہ کر لیں۔ ظفر علی کھوکھر نے کسانوں کو اپنے خطاب میں بتایا کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی قائم کردہ مٹی اور پانی کے تجزیے کی جدید کمپیوٹرائز لیبارٹریوں میں تجزیے کیے گئے۔ تقریباً 6 لاکھ مٹی کے نمونوں کا تجزیے کے بعد ہماری تقریباً 100% زمینوں میں نامیاتی مادہ یعنی نائٹروجن 92% سے زائد زمینوں میں فاسفورس اور 50% سے زائد زمینوں میں پوٹاش کی شدید کمی واقع ہو چکی ہے۔ اجزائے صغیرہ کے لیے تجزیے کیے گئے 13,000 سے زائد نمونوں کے نتائج کے مطابق تقریباً 85% زمینوں میں زنک جبکہ 60% زمینوں میں بوران کی کمی ہے۔ اس ضمن میں سونا یوریا، سونا DAP، FFC، SOP یا FFC، MOP کھادوں کا انتخاب کریں۔ جبکہ عمیر اسلام نے کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گندم کے لیے پانی کی ضروریات کا انحصار پودوں کی بڑھوتری کے نازک مراحل موسمی حالات پر ہوتا ہے، تاہم معیاری اور بہتر پیداوار کے لیے اہم مراحل پر آب پاشی بہت ضروری ہے۔ گندم کے اگاؤ کے 20 سے 25 دن بعد پہلی آب پاشی کریں۔ سیمینار میں تحصیل مورو کاشتکاروں، زمینداروں اور کسانوں پیر مظفر حسین شاہ، شفیع محمد بھٹی، رئیس عبدالقادر، راؤ محمد اسلم ٹیپو، محمد قاسم میمن، ریاض احمد، اللہ ڈینو ڈپر، اکبر سولنگی، جاڑو خان سیٹھیار، محمد داؤد کاریو، محمد بخش، محمد ایوب، خالد چانڈیو، سعید احمد خان اور دیگر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
آخر میں گندم کی کاشت کے بارے میں درپیش مسائل کے بارے میں کاشتکاروں کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے اور کھانا بھی کھلایا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں منظور ملک، کیسی نیوز مٹھیانی سے۔ ناظرین خبر شامل کرتے ہیں کوئی سلمان سے۔ یونین کونسل فاضلہ گجھ کے معروف مشہور شاعر مراد بخش جلانی نے ہمارے نمائندے عتیق بزدار سے اپنی شاعری بیان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے امداد کی اپیل کی۔ شاعر مراد بخش نے اپنی شاعری میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، ہماری بزدار قوم کے لیے قابل فخر ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ مزید دیکھتے ہیں مراد بخش جلانی نے اپنی شاعری میں کیا کہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے سردار عثمان خان ہے پنجاب ہے مزین شہر ہے واہ راودائے مزین ڈھتو کشتہ نام بزدار ہے مہرگان کھنے ریٹا کھنے ارزاں کھنے تو بجلی کھا رہا ہے بجلی مناغ نہ مناغ اسنے کھائی کھائی کارک نگے اور تو ضلع ڈران کھشائیں تو سو برکتی شہر ہے مہرگان اور مراد خان شاہر ہے نام جلالانی اور فجکار ہے مہرگان مخت جوڑی نو کے ساں بیا پی سرکار ہے مہرزاں پولیس کنٹرول کھا پیلے میں ہمیں کار ہے تمنا یہ دعا دیا کا سستے نانو دیوار ہے غریبا شاہرہ دیا کا کلانی تھا سردار ہے جانانی مزے کو میں گردی تو پھاگ تھئی بار ہے مہرگان تھئی سیٹان بار کھسے جانا چاہیے سدھار ہے کال میں گشتگوں جو آئے تو چاہیے سوچا گیرا رہے خدا تھی سایتا بش کی دعائیں میں گناہ گار ہے آمین۔ تاد وزیر اعلیٰ میں بیت بلوچ بلوچ وزیر اعلیٰ میں بیت بلوچ جی ترا وزیر اعلیٰ ڈابی تو فل تینا ماکھو شنی بزدر کل راستے بالکل تھی نام آخو شنی بزر کل سندھی پڑھنے مار اڑی ید وزیر اعلیٰ بھی تو جھنانی ید وزیر اعلیٰ بھی تو جھنانی جی دترا تھی جازبتی گند پھر گے بالا سردر بھی تھاد وزیر اعلیٰ جی مراد بشکا اونیا لاڈا سردر بھی تھاد وزیر اعلیٰ مہرگان تھراسی ٹوڈی تا گڑ رب دادے مگالا ٹھام نام مرادے مرادے مگالا ٹھام نام مرادے کوما دستے ابری چھن کسے جلالانی ہاں دستے ابری دینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلانی ہمیں دستے ہاں ٹھیک ہے ڈام تو پجکاری مراد ہاں ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ تی سیٹے جوائے بچے دا تید مشاہر دعائے آمین انہی دعائے بچے دا تید مشاہر دعائے نٹا چاڑے گر شاہر گالا سردر بھی تاد وزیر اعلیٰ اعلیٰ سردر بھی تاد وزیر اعلیٰ۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں کیسی نیوز۔